بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام، مذہب اسلام عطا کیا۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس کی تعلیمات اس دنیا کے اندر بھی خیر اور بھلائی ہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات حیا، پاک دامنی، عفت و عصمت پر مبنی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو، چاہے وہ اپنے آپ کے لیے آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، جو حیا، پاک دامنی، عفت و عصمت، عزت، لحاظ، ادب و احترام، عظمت و تعظیم مذہب اسلام کے اندر ہے، وہ کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ بلکہ کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا مذہبی بنا کر پیش کیا اور دنیا کے اندر برائی اور بے حیائی پھیلانے کے اندر پورا کردار ادا کیا۔ آج 14 فروری ہے۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر، بالخصوص جو لوگ عیسائیت کو، مغربیت کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اس میں عزت اور آبرو لوٹی جاتی ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہی کہا جائے گا، نام چاہے کچھ بھی دیا جائے، عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے۔ اور اس دن کو ایسا ہائی لائٹ کیا اور ایسا مشہور کیا، اور اسی طریقے پر جیسے گندگی کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اس طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کو لوگوں کے سامنے نام دیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اس میں برائی ہی برائی پائی جاتی ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے بتایا جاتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں، آنکھوں میں دھول جھونک کر کہا جاتا ہے یہ تو محبت کا دن ہے، آدمی اس میں محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جب تک کسی چیز کی جڑ اور بنیاد کا صحیح علم نہ ہو تو اس کی شاخوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ درخت کی جڑیں اگر خراب ہوں تو اس کی شاخوں میں وہ دم اور جان نہیں رہتی۔ یہی معاملہ ہے اس ویلنٹائنس ڈے کا۔ 14 فروری کو منایا جاتا ہے اور حقیقت وہی ہے کہ بے حیائی اور ماں باپ کی عزت و آبرو، اپنی عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی عزت و آبرو کو داؤں پہ لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو بہت سارے واقعات اس کے پس منظر میں لکھے گئے ہیں۔ اب وہ واقعات کہاں تک اس پر فٹ ہوتے ہیں، کہاں تک نہیں۔ البتہ چند واقعات ایسے ہیں جن کو اکثر مؤرخین نے ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز اور ابتدا اس طریقے پر ہوئی۔ رومن بادشاہ کلاؤڈیس، اس نے یہ اپنی فوج کے لیے ایسے قاعدے قانون بنائے، چونکہ سوچ اس کی یہ تھی کہ میری فوج
ایک تو سب سے بڑی ہو، سب سے مضبوط ہو، اور فوجیوں کے ذہنوں میں گھر آنے کا خیال نہ رہے، چونکہ جس کے بیوی بچے گھر ہوں گے اسے گھر آنے کا خیال زیادہ ہوگا۔ اس نے اس طرح کی پابندیاں لگا دی کہ کوئی فوجی شادی نہیں کر سکتا۔ بہرحال قانون تھا، فوجیوں کو ماننا بھی پڑا۔ کچھ نے مانا، کچھ لوگوں نے چپکے چپکے اس سے کنارہ بھی کیا۔ انہی فوجیوں میں ایک شخص تھا سینٹ ویلنٹائن۔ اس شخص نے پاس کے ایک چرچ کے اندر چھپ چھپا کر شادی کر لی۔ بہرحال جب اس بادشاہ کو، رومن بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے، اس نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل وزیٹر اور جیل کا جو محافظ تھا اس کو پوری کہانی کا پتہ چلا کہ کس جرم میں یہاں آیا ہے۔ وہ بھی ایسا بے حس اور بے حیا شخص، اس نے اس شخص کے اوپر بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے ترس کھایا ہے، خود اپنی بیٹی سے تنہائی میں ملاقات کے لیے بھیج دیا۔ بادشاہ کو کچھ وقت کے بعد اس کا بھی پتہ چلا تو بادشاہ نے اس کو سزائے موت سنا دی اور اس کو مار دیا گیا۔ جس تاریخ میں اسے مارا گیا وہ 14 فروری تھی۔ اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آئندہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محبت میں جان لٹا دی جاتی ہے، لوگوں نے اس کی یاد میں یہ دن منانا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے ایک لمبے زمانے تک اس کو کوئی فروغ نہیں ملا، لیکن چند سالوں سے اور کچھ وقت سے اس کو اتنا فروغ دیا جانے لگا، اتنا بڑھاوا دیا جانے لگا کہ اس کو یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ ایسے وقت کے میں ہے اور ایسے شخص کی یادگار میں ہے کہ جو کہ ناجائز اور غلط طریقے پر ملاقات کے لیے گیا تھا۔ اور آج ہمارا معاشرہ اس چیز کو بے حیائی اور برائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بے حیائی کی ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان کہیں زبردستی طریقے پر، کہیں دوسرا لباس پہنا کر داخل کی جا رہی ہیں، صرف اس انداز سے کہ کسی بھی طریقے پر بے حیائی ان میں عام ہو جائے، بے حیائی پھیل جائے۔ مثال کے طور پر ایک یہی چیز ہے، اور اس میں اس طریقے پر اس کا نام دیا گیا کہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں آپ محبت نہیں کرو گے تو کیا نفرت کرو گے؟ یعنی جائز اور ناجائز اس چیز کو چھوڑ کر دوسرے سبق اور دوسرے پارٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر بے حیائی کے دوسرے طریقے جن کو حکومت جبراً بے حیا بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ مذہب سے ہٹ کر بھی اگر آپ ہندوستانی کلچر کو پرانے تاریخ میں دیکھیں تو ہندوستانی کلچر مذہب سے ہٹ کر، چاہے ہمارا ہو یا غیروں کا، اس میں حیا بہت زیادہ ملتی ہے۔ بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ پرانی تاریخ میں ہمیشہ ملا ہے۔ آج ہندوستان کے خود ہمارے اسٹیٹ میں جو UCC لایا جا رہا ہے، اس میں قانون یہ بھی ہے کہ آپ لیو ان ریلیشن میں رہ سکتے ہو، یعنی مذہبی اعتبار سے آپ کا نکاح یا آپ کی دوسرے مذہب کے اعتبار سے شادی نہ بھی ہوئی ہو، آپ سرکار کو اطلاع دے دو، کورٹ میں داخل کر دو کہ بغیر اس کے ویسے ہی مرضی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آگے بڑھاوا اس قانون میں دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی اولاد بھی ہوئی تو جائز ہی مانی جائے گی، اور اس کو آپ کی پراپرٹی میں اسی طریقے کا حصہ بھی ملے گا جس طریقے کا آپ کے ان بچوں کو ملتا ہے جو شادی اور نکاح کے ذریعے ہیں۔ اور یہ قانون تھوپنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ مذہبی اعتبار سے بھی ہٹ کر دیکھو، مذہبی اعتبار سے سراسر غلط، اس کی ایسی شکیں جو قرآن حدیث کے خلاف، لیکن اگر اس سے بھی ہٹ کر آپ دیکھو، یہ ایسی چیز، ایسی بے حیائی جس کو زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں آپ بے حیا بن کر رہو گے۔ اگر آپ ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کرو تو بالکل جرم مانا جا رہا ہے اس قانون میں، اور اگر بغیر شادی کے آپ رکھو، بچے بھی پیدا کرو تو وہ کوئی جرم نہیں۔ گویا کہ دوسرے طریقے سے بے حیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آگے چلنے والی نسلوں میں یہ بھی نہ پتہ چلے کون کس کا باپ ہے، کون کس کی اولاد ہے۔ آگے ان کے رشتے حلال طریقے پر جڑ رہے ہیں یا حرام طریقے پر جڑ رہے ہیں۔ بے حیائی کو پھیلانے کا ایک یہ طریقہ بھی اپنایا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک طریقہ وہی جس کو 14 فروری میں منایا جاتا ہے، یہ بالکل سراسر ناجائز اور غلط، بلکہ اس سے ہر ممکن اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بچانا چاہیے۔ اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے
اتنا سخت معاملہ ہے، اس میں چونکہ بے حیائی ہے اور مذہب اسلام حیا کا پیکر ہے اور حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب حیا ایمان کا حصہ ہے، اس کا مطلب اگر کسی شخص میں ایمان ہے تو حیا رہے گی، اور اگر حیا کسی کی ختم ہو گئی سمجھو ایمان بھی جاتا رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملے رہتے ہیں، ان میں سے جہاں ایک ختم ہوا دوسرا بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان ختم تو حیا نہیں ہوگی، حیا ختم تو ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آج اگر ہم ایمان والا ہونے کے باوجود کسی بے حیائی کے کام کو بڑھاوا دیں یا اس کو بے حیائی کے کام کو برا بھی نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا امتحان لیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا بچا ہوا ہے، کس درجے کا نہیں۔ حیا ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیا والوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا والوں کا احترام کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے، واقعہ قرآن کریم کی آیات میں لکھا ہے، وہاں جا کر دیکھا کچھ بچیاں، ایک کنواں ہے وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں سب لوگوں سے الگ ایک طرف اپنے جانوروں کو لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قریب ہو کر پوچھا کہ تم ان اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ لوگ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں تب ہم پلا کر جاتے ہیں، چونکہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں وہ نہیں آ سکتے، بھائی کوئی نہیں ہے اس لیے ہم بعد میں بچا کچا پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو لے کر آگے بڑھے، پانی پلایا، پانی پی کر ان کے حوالے کر دیا۔ ان بیٹیوں نے اپنے والد صاحب سے جا کر جیسے جلدی گئی تو والد صاحب نے معلوم کیا آج جلدی کیوں آئی ہو؟ انہوں نے وجہ بتلا دی کہ ایک نوجوان جو یہاں کا نہیں تھا، بڑا باحیا تھا، بڑی عاجزی اس شخص کے اندر تھی، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلوا کر ہمارے حوالے کر دیا۔ یہ بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی بیٹی کو بلانے کے لیے بھیجا، جس انداز سے وہ آئی قرآن کریم نے نقشہ کھینچ کر بتلایا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک بیٹی نے آ کر، ایک بیٹی ان کے پاس آئی، قرآن اس کا نقشہ کسی چیز کا نہیں کھینچتا، صرف اس چیز کا، تمشی علی استحیاء، وہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، ایک نبی، حالانکہ ابھی ان کو بھی معلوم نہیں کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، نہ ان کو معلوم کہ وہ پانی پلانے والا نبی، لیکن قرآن نے کسی چیز کا ذکر نہ کر کے بیٹی کی ایک ادا کا ذکر کیا کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اس کا مطلب حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ پورے واقعات کو ذکر کرتا ہے اور اس میں صرف ایک خاص ادا کو ذکر کرتا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی۔ بڑی تھی چھوٹی تھی قرآن میں ذکر نہیں کیا، پھر کیا ہوا، کس کا نکاح کس سے ہوا، کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کی اس ادا کو ذکر کیا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حیا کو پسند کرتے ہیں، اور حیا کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس حیا کو قرآن کریم میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے عرف میں، ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ جس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے وہ حیا ہے۔ چونکہ حیا ختم تو حدیث شریف کے فرمانے کے مطابق پھر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، حیا ختم تو اس کے بعد چاہے جو بھی چیز آ جائے انسان کو برا نہیں لگتا۔ خود ایک حدیث شریف کو ذکر کیا جاتا ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر لو۔ یہ وہی دھمکی ہے جو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا نا پھر تیری مرضی چاہے جو کریے، پھر میں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو اتنا امپورٹنٹ اور اتنا خاص بیان کیا گیا کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر تمہارا ہم سے ایسا کوئی تعلق نہیں، جو چاہے کرو، پھر ہم تمہارے اور تم ہمارے نہیں۔ اسی کو سختی کے ساتھ کہا گیا، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے مرضی کرو، پھر تمہارا نہ ایمان بچتا نہ دین بچتا ہے۔ حیا ایسی چیز ہے کہ اس کی اتنی فضیلت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
کوئی جمعہ ایسا نہیں آپ نے پڑھا ہوگا جس میں خطبہ دیا جائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا تذکرہ نہ ہوتا ہو۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ صحابہ کرام میں سب سے سچے اور حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کتنے حیا کرنے والے ہوں گے؟ مؤرخین نے کئی واقعے لکھے جن سے لگتا ہے کہ حقیقت میں اتنی حیا کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر کسی کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کھول رکھی تھی۔ گھٹنا سطر میں داخل ہے مرد کے، کھولنا جائز نہیں، لیکن پنڈلی کھولنا ہر حال میں جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلی کھولے بیٹھے رہے، اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہی، اسی حال میں اجازت دے دی، چونکہ کھولنا پنڈلی کا جائز تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دینے سے پہلے اپنی پنڈلی کو بھی ڈھانپ لیا، پھر ان کو اجازت دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا تذکرہ کیا۔ ایسے حیا والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیا میں اس چیز کو بھی جو حصہ سطر سے ملا ہوا ہے اگرچہ سطر میں شامل نہیں، اس کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ حیا کے پیکر ہیں جن کا تذکرہ ہم ہر خطبے میں کرتے ہیں، وہ حیا کے پیکر ہیں کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے کبھی بھی کسی غیر کو تو دیکھنا دور کی بات کہ کسی غیر محرم کو دیکھیں، اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نظر نہیں کی۔ کسی نے معلوم کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو بتلایا جب سے ان آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کے بعد سے میں اپنی آنکھوں کے لیے جائز نہیں سمجھتا کہ وہ کسی غلط اور گندی چیز کو دیکھیں، چونکہ یہ آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکی۔ یہ حیا تھی جس کا اثر یہ تھا کہ اگر ایک بیٹی کرے اللہ تعالیٰ اس کی حیا کو قرآن میں ذکر کرے، نبی کا کوئی صحابی حیا کا پیکر ہو تو نبی اس کا شرم و لحاظ کریں اور ان کی حیا کا تذکرہ پوری امت جب بھی جمعہ پڑھنے آئے، جمعہ کا خطبہ ہو، ان کی حیا کا تذکرہ ہو۔ اور اگر یہی حیا بے حیائی میں بدل جائے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بڑی سخت وعید نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں، مسلمانوں میں فاحشہ یعنی فحش اور بے حیائی پھیلے، ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے جس کو آدمی برا ہی طبعی اعتبار سے بھی برا سمجھے۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو تو ان کو سمجھ لینا چاہیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب نہیں کہا بلکہ دردناک اور تکلیف دینے والا عذاب ہے، اور یہی بس نہیں کہ دنیا میں ہوگا، فرمایا فی الدنیا والآخرہ، یہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا، یہ عذاب آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے گناہ ہیں کہ اگر ان کی دنیا میں سزا مل گئی امید کی جاتی اللہ آخرت میں معاف فرما دیں گے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی آتی ہیں کہ اس کی وجہ سے حدیث میں بھی ذکر ہے کہ بخار انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن بے حیائی ایسی ہے کہ قرآن میں صراحت اور صاف لفظوں میں کہا جو لوگ مسلمانوں میں اور ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، انہیں عذاب بھی وہ والا ہوگا جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس عذاب، ایک تو عذاب خود تکلیف، پھر اس میں شدت بیان کر دی جائے کہ وہ دردناک اور تکلیف والا ہے، اور وہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا۔ آج بے حیائی کو پھیلانے کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں، ایسے طریقے۔ آپ سب سے پہلے ہمارے بچوں کو آج کے نئے وقت میں موبائل کا عادی بنایا گیا، خود ہم نے موبائل کا عادی بنایا، بچہ رو رہا ہے موبائل پکڑا دیا گیا۔ ان موبائل میں بچہ کن ویڈیو کو دیکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسے وہی چٹپٹی ویڈیو اچھی لگتی ہیں جو اس میں آتی ہیں۔ اگر آپ اس کو فطری طور سے دیکھیں، بچہ جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان میں ویڈیو بنانے والے بھی بہت سارے ایسے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے والے کہ وہ مسلمان ہیں،
مسلم لڑکے لڑکیاں ایسی ویڈیو ڈالتے ہیں، ان کے الفاظ، یہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو اپنی ماں یا بہن کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جس ویڈیو کے اندر ایسے الفاظ کا وہ استعمال کریں، ایسے لباس اور ایسے انداز کا استعمال کریں کہ جنہیں آپ اپنی بیٹی، بہن یا ماں کے پاس بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ایک دو نہیں، چھپ چھپا کر نہیں، اکثر لوگ اس طرح کی ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ رزق اسی سے ملے گا، کہتے ہیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس چیز کا۔ اور آپ نے دیکھا، اگر آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے دیکھ لی، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، آپ نے اس بات کو یقیناً نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سجیسٹ کرتے ہیں، جس طرح کی آپ ویڈیو دیکھیں گے اگلی ویڈیو وہ آپ کو اسی طرح کی دکھائے گا۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا آتا ہے سجیسٹ ویڈیو، آپ کو اس کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا، مشورہ دیا گیا بغیر مانگا ہوا مشورہ کہ آپ اس طرح کی پسند کرتے ہو، آپ اس طرح کی دیکھ لو۔ اگر آپ نے ایک چیز اس پر ایک دو مرتبہ سرچ نہیں کی، سامنے آ رہی تھی، توجہ سے پوری دیکھ لی، تو اگلی ویڈیو آپ کو ایسی دکھائی جائے گی۔ آپ نے اس بے حیائی اور برائی کو کیا، اس چیز کو دیکھا، صرف سوچا کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی تفریح ہے، اس کا اثر یہ ہوا اس وقت بھی گناہ ملا۔ آپ نے بچے نے ضد کی، آپ نے بچے پر ترس کھایا، موبائل دے دیا، صحیح یا غلط فیصلہ یہ آپ کے ہاتھ میں، پھر بعد میں بچے نے دیکھا تو سجیسٹ کر کے وہ ویڈیو سامنے آئے گی۔ آپ بڑے ہو گئے، آپ کے پاس بہت سارے اسباب تھے، آپ بہت ساری مشغولیتوں میں تھے، آپ کا ذہن اوجھل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس بچے کا ذہن کلیئر اور صاف تھا بچپن میں، اس نے اس طرح کی ویڈیو دیکھی، اس طرح کے انداز دیکھے، بچپن سے اس کا وہ ذہن بنے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید یہ چیز کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ اندازہ کریں آپ کے بچپن میں جو باتیں ماں باپ نے سکھائی، چاہے اس کے بعد کہ آپ بھول گئے، لیکن بچپن میں جو کہانیاں سنائی ہوں گی وہ آج تک بھی یاد ہوں گی۔ بچپن میں جو واقعات ٹی وی کی برائی کے ہمیں سنائے گئے تھے، وہ بہت سارے لفظ و لفظ بھی یاد ہوں گے۔ جو کسی کو گالی دینے کے بارے میں بتایا تھا ہمارے بڑوں نے، اگرچہ وہ شرعی اعتبار سے حکم کچھ بھی ہے، لیکن اس برائی سے بچانے کے لیے کہا تھا اس کی جیب کچھ ٹائم کے بعد انگاروں کی بن جاتی ہے، اس کی جیب سانپ جیسی بن جاتی ہے، وہ ڈر بٹھانے کے لیے تاکہ یہ گالی نہ دے، بری باتیں نہ کرے، وہ چیز اب تک انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اور جس ہمارے بچے نے انہی ویڈیو کو دیکھا جو ہم دیکھ رہے تھے، بچپن میں وہ ذہن بن گیا، تو اس کے دماغ میں حیا کا تصور نہیں آئے گا، ذہن بچپن سے یہ بن گیا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اور ویڈیو بنانے والا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ٹرینڈ ہوں گے، ہماری ویڈیو زیادہ بڑھیں گی، چاہے کسی کی نسلیں بگڑتی ہوں، برباد ہوتی ہیں، اس سے اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے تو فیمس ہونا ہے، مشہور ہونا ہے۔ جتنی نسلیں تباہ ہوں گی اس کو اپنا گناہ تو ملے گا ہی، ان نسلوں کے تباہ ہونے کا گناہ بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ جس نے کوئی اچھا طریقہ، اچھی بات پھیلائی، اچھا طریقہ ایجاد کیا، تو قیامت تک اس کو اپنا بھی ثواب ملے گا، اور قیامت تک آنے والے لوگ جتنے اس پر عمل کریں گے ان سب کے ثواب میں سے بھی اس کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، برا طریقہ پھیلا دیا، اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس گناہ اور برائی کو کریں گے ان کے گناہ میں سے بھی اس کو ملے گا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں، بے حیائی اور برائی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، کسی کی نسل تباہ ہو، کسی کی اولادیں برباد ہوں، آگے ان کا فیوچر اور مستقبل کیسا خراب ہو، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن کا سب سے پہلا اثر ہمارے ایمان پر پڑتا ہو۔ تاریخی اعتبار سے بھی اور حدیث شریف تو صاف بتلا رہی ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، جب ان میں سے ایک ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، جو چیزیں ہمارے ایمان کو خراب کر دیں یا ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی ہوں، ان سے کلی طور پر اور مکمل طریقے پر پرہیز کرنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔